علیکم جی, مسز آصف کی ٹیلی فون کال ہے, لیٹس ٹیک دیٹ. السلام علیکم مسز آصف. ہیلو, السلام علیکم صاحب بھائی. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیں. الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک, بالکل ٹھیک ٹھاک. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے کال کرنے پر, بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کرنے پر. ارے تھینک یو سو مچ, مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے. کیا کرتے ہیں آصف صاحب, کیا کرتے ہیں؟ ہیلو, آصف, آپ کی آواز صاحب بھائی بہت. آصف صاحب کیا کرتے ہیں؟ ہیلو, آپ کی آواز صاحب بھائی بہت کم آ رہی ہے. آواز بند کرتے ہیں, آواز بند کریں. جی صاحب بھائی آپ کی آواز بہت کم آتی ہے, بولیے. اچھا, آپ کو اب میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب صحیح ہے. اچھا مجھے بتائیے آصف صاحب کیا کرتے ہیں؟ جی مجھے سوال یہ پوچھنا تھا کہ جو کہا جاتا ہے ماں کی بھی نظر لگ جاتی ہے بچے کو, کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل درست ہے, ماں کی نظر لگتی ہے, محبت سے لگتی ہے. اور اس سے پہلے کہ میری لائن ڈراپ ہو جائے, دوسری بات مجھے آپ سے یہ پوچھنی تھی کہ آپ مجھے عیدی میں کیا دے رہے ہیں؟ ماں کی نظر کے بعد مجھے عیدی میں آپ یہ بتائیے آپ کو کیا چاہیے؟ آج جتنی بھی عیدیاں ہیں اس بریک کے بعد حکیم صاحب دیں گے. آپ بتائیے آپ کو کیا چاہیے؟ مجھے آپ سے کیش بھی چاہیے عیدی میں, کیونکہ آپ بھائی ہیں, بھائی تو بہنوں کو دیتے ہیں. اور دوسرا مجھے آپ سے ایک ڈنر واؤچر چاہیے کیونکہ رمضان چل رہا ہے. ڈنر واؤچر چاہیے اور کیش چاہیے؟ جی چلیے ایک کام کرتے ہیں, کیش حکیم صاحب دیتے ہیں, ڈنر واؤچر میں آپ کو دے رہا ہوں. بہت ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. بہت اچھے, تھینک یو سو. اور ماشاءاللہ آپ بہت اچھے ہیں, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے آپ سے بات کر کے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. حکیم صاحب کیش آپ کے ذمے, ڈنر واؤچر میرے ذمے, جیسے آپ. اٹس گڈ. اچھا عالیہ نے بریک میں ایک سوال کیا تھا جو مفتی صاحب سے بھی کیا تھا, اٹس ویری امپورٹنٹ, اور تمام لوگوں کے لیے, میری وہ بہنیں, وہ مائیں جو دیکھ رہی ہیں, اور وہ شوہر جو دیکھ رہے ہیں, وہ حضرات جو دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے, وہ بچے جو دیکھ رہے ہیں. بہت امپورٹنٹ سوال تھا یہ, جو ایک ماں کے دل سے سوال آیا کہ اگر اپنے بچوں کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں اکثر یہ خواب میں ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں خواب میں کہ میرے بچے کو کچھ ہو گیا ہے, اور وہ اتنی تکلیف دہ پیرنٹس کے لیے دیکھنے میں چیز ہوتی ہے کہ وہ ہر بڑھا کے, اور وہ تکلیف بہت دیر تک محسوس ہوتی ہے. اس میں دو تین عوامل کار فرما ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے وساوس شیاطین بھی ہوتے ہیں, کیونکہ خواب شیاطین کی طرف سے بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے, نفس کے طرف سے بھی آتے ہیں, تو وہ وساوس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. دوسری چیز یہ کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی روحانی معاملات چل رہے ہیں, کوئی سلسلہ چل رہا ہے, تو وہ بھی اس کے ذریعے سے بھی خواب میں اس چیز کو بتایا جاتا ہے. اس میں کرنا کیا چاہیے کہ اگر یہ دیکھا کہ اللہ نہ کرے کہ بچے کو کوئی حادثہ ہو رہا ہے, کوئی نقصان ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, تو اس میں انسان کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے, کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. اب صدقے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دے, جو دینا چاہے وہ دے سکتا ہے. بعض معروف طریقے ہیں, لوگ گوشت کا بھی صدقہ دلاتے ہیں, کوئی کسی غریب کو کھانا کھلا دیتا ہے. سب سے بہترین صدقہ یہ کہ غریب کو, بھوکے کو پیٹ بھر کھانا کھلا دیا جائے, اور اس کی فضیلت بھی احادیث میں بھی آئی ہے, اور قرآن مجید فرقان حمید کی بھی آیات سے اس کی فضیلت کا ثبوت ملتا ہے. بھوکے کو پیٹ بھر کھانا کھلا دینا, نہ کہ یہ کہ آپ گوشت اتاریں, پھینک دیں, یا کہیں جانور کو ڈال دیں, وہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے آپ کی طرف سے, مگر جب بھوکے کے پیٹ میں کھانا جائے گا تو یقیناً اس کے دل سے دعا نکلے گی, اور دعائیں آپ کو پتہ ہے تقدیروں کو بھی پلٹ. اچھا یہ بتائیے, جو چڑیوں کو باجرہ ڈالا جاتا ہے, جی, کیا یہ بھی صدقہ ہے؟ بالکل, باجرہ ڈالتے ہیں لوگ, مچھلیوں کو آٹا ڈالتے ہیں, تو یہ صدقہ ہی ہے, یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے. جی اوکے, آپ کوئی ایکسپلینیشن دینا چاہتے ہیں؟ اس میں جیسے انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا ہے, تو یہ بات ٹھیک ہے, مفتی صاحب نے کہا کہ صدقہ کر دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایکسیڈنٹ یا خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار صورتحال دیکھی ہے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی قسم کی فور وارن کیا جا رہا ہو. اوکے جی اوکے. اور اس میں خوابوں کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ خواب جس طرح ایواکس طیارے ہیں نا, تو اس طرح خواب بھی ایک ارلی وارننگ, ہمارا اویئرنیس کا سسٹم ہے قدرت کی طرف. واو. تو یہ ارلی وارننگ دی جاتی ہے بندوں کو. تو اس میں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ آپ نے اگر اپنے کسی بچے کے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے جو پریشانی کا سبب ہے, تو آپ جائزہ لیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کریکٹ کرنی ہیں. مثال کے طور پر بچے کے معمولات کا جائزہ لیں. یہ ہو سکتا ہے کہ خواب کے ذریعے آپ کو یہ توجہ دلائی ہو, جی, خواب کے ذریعے یہ توجہ دلائی جا رہی ہو کہ آپ بچے کی کمپنی کا جائزہ لیں, وہ کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے, اس کے کیا معمولات ہیں, از ہی ڈرائیونگ ریش, جی کوئی اسپیڈ سے تو نہیں چلا رہے, اس کی ڈرائیونگ کس طرح کی ہے, اس کی
اور دوسرے کوئی معمولات ہیں. اچھا ویری کوئکلی میں تھوڑا سا ڈائیورس کروں گا, اس کے بعد خواب کی طرف دوبارہ آؤں گا. رمضان میں اسکن پہ کیا اثرات پڑتے ہیں؟ رمضان میں اسکن پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پانی کا ہے, آف کورس کیونکہ روزے سے ہوتے ہیں تو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے اسکن بہت ڈرائی اور بہت ہی ڈل فیل ہونے لگتی ہے. تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ کو جب روزہ کھلنے کے بعد کوشش کریں کہ آپ ایک ساتھ بہت سارا پانی بھی نہیں پینا چاہیے, وہ بھی نقصان دہ ہے. آپ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد جتنی دیر آپ کا مطلب سحری تک آپ کو ٹائم ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں جس سے آپ کی اسکن ہائیڈریٹ ہو جائے. آپ کی اسکن کو جی اس سے بہت جی ڈی ہائیڈریٹ تو ہو رہی ہوتی ہے, ری ہائیڈریٹ ہوتا ہے. جی جی بالکل. تو وہ اسی لیے وہ ڈرائی اور ڈل, اور آپ دیکھیں روزہ کھولنے کے بعد ایک دم سے اسکن پہ گلو آ جاتا ہے اور فریش فیل ہونے لگتی ہے بیکاز آف لیک آف واٹر اینڈ ایوری تھنگ. تو اور وہی ہے کہ آپ اپنی کلینزنگ مائسچرائزنگ وہ وضو کے ذریعے ہوتی ہے. اچھا جی وہ تو ہوتی ہے ڈیفینیٹلی. اچھا کل میں آپ کے ساتھ ایک ایسی لسٹ شیئر کروں گا کہ افطار میں کیا آپ کھا سکتے ہیں, کتنا کھانا چاہیے, پھر اس کے بعد کتنے گھنٹے کا ڈفرینس ہونا چاہیے آپ کے ڈنر کے لیے, پھر سحری کے اندر کتنے گھنٹے کا ڈفرینس ہونا چاہیے, مطلب ڈفرینس ظاہر ٹائم تو ہوتا ہے, اور کیا کیا اس میں آپ کھا سکتے ہیں. کل یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ریزن از بیکاز میں نے یہ دیکھا ہے, میرے ساتھ گزرتا ہے کہ اگر آپ افطار زیادہ کر لیں تو ڈنر نہیں کر سکتے, اور اگر افطار بہت زیادہ کر لیں تو ایون سحری بھی نہیں ہو پاتا. سحری بھی آپ نے صرف پانی پیا اور اس کے بعد آپ نے روزہ تو ویسے میں سمجھتا ہوں کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے, ایک کھجور پہ کھل جاتا ہے اور نیت پہ رکھا جا سکتا ہے. تو وہ مجھے سب سے زیادہ, اب دیکھیے اشرف رحمت جو ہے وہ چلا گیا ہے, اشرف مغفرت جو ہے وہ چل رہا ہے. ایک عجیب سی بات ہے, چاہے ہم کہیں بھی رہتے ہوں, کسی بھی جگہ رہتے ہوں, رمضان آنے سے پہلے یوں لگتا ہے کہ جیسے ہماری انرجیز جو ہے وہ کم ہو جائیں گی, اور ایک تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ یار ایک مہینہ, اور جیسے جیسے اب رمضان جا رہا ہے نا لٹرلی دکھ اندر سیپ کر رہا ہے, اور نئی نئی انرجیز جو ہے نا وہ آپ کے اندر پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہیں, اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ 12 مہینے جو ہے یہ روزے ختم ہونے والے ہیں. آئی تھنک میں اس بات کو نا کل رات کو اچانک میرے ذہن میں نا میں اٹھ کے بیٹھ گیا, کل رات کو مجھے یہ کلیہ سمجھ میں آیا کہ یہ کیوں ہے. آئی تھنک آپ کی کلینزنگ ہوتی رہتی ہے, جب آپ کا وہ کلینزنگ پروسیس شروع ہوتا ہے نا تو آپ اندر سے لائٹ فیل کرنے لگتے ہیں. یہ اس کو آپ ڈیٹاکسیفیکیشن سسٹم کہہ رہے تھے نا, ڈیٹاکسیفیکیشن باڈی. میں آپ کو بتاؤں کل کا دن مجھ پہ بہت بھاری تھا. کل واز اے ڈے which I never wanted to have in my life. Never. I had to do my show, I had to do my radio, I had to do everything in this world that anyone else does. کل میرے لیے بہت مشکل تھا. آج کیا آسان ہے, آج شاید اس سے زیادہ مشکل ہے. But at the end of the day, one must move on. One must go on. I don't have any other option. میں آپ سے بھی صرف یہی کہنا چاہتا ہوں, کل میں نے ریڈیو پہ ایک سیریز کی ہے جو اب آج بھی چلے گی, کل بھی چلے گی, اگلے 4 دن چلے گی. It's called Secrets of Being Happy. The thing is, آپ کے پاس اور دوسری آپشن ہے کیا, مجھے بتا دیجئے. زندگی میں درد کو سہنے کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں, ایک آپ اس کے بارے میں بات کریں, کمپلین کریں, یا آپ مسکراتے ہوئے گزر جائیں. To me, I think مسکراتے ہوئے گزرنا زیادہ بہتر ہے. ریزن, آپ اگر کمپلین کریں گے تو شاید اس سے آپ کا درد یا آپ کی تکلیف تو تھوڑی سی کم ہو جائے, لیکن دوسرے لوگ نہ جانے کون کون سے زخموں کو آپ ان کے جگہ دیں گے, متاثر. اس کے برعکس اگر آپ مسکراتے ہوئے چلے گئے, ہو سکتا ہے آپ کی تکلیف برقرار رہے اور کچھ دیر اس میں اضافہ بھی ہوتا رہے, لیکن دوسرے لوگ آپ کی مسکراہٹ سے نہ جانے اپنے کتنے غم بھول جائیں گے. You have to choose. There is an approach, one which leads you to life, one which takes you away. میں نے اپنی ویب سائٹ میں ایک چیز لکھی ہے, لائف کا سمپل رول ہے, it ends, یہ ختم ہو جاتی ہے. So start living. What are you thinking? Start living today. Forget about کہ آپ کو اگر ڈل فیل کریں گے تو ڈل فیل ہوگا. بالکل. میرا روزہ ہے, الحمدللہ روزہ ہے, میرے منہ کے اندر کینکر سورس ہیں, چھالیں ہیں, اس کے باوجود میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ ڈل فیل کریں گے تو فیل ہوگا. یہاں سے انرجی یہاں سے آتی ہے, یہ سرج انرجی کی. یہ زندگی آپ کو ایک بار ملی ہے, دوبارہ نہیں ملے گی, ایک بار ملی ہے. اس ایک بار کی زندگی میں جب پیچھے مڑ کے دیکھیں گے, نزا کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن, زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. تو جب وہ نزا کا وقت ہو, پیچھے مڑ کے آپ دیکھیں, آپ کی زندگی آپ کے سامنے سے فلیش کر جائے, تو آپ کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ کاش میں یہ کر لیتا. کاش بہت بری چیز ہے. ایک ٹیلی فون کال, لیٹس ٹیک دیٹ. السلام علیکم جی. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام بابرا شاہد ہے. بابرا شاہد. جی. واو, اوکے جی, کیسی ہیں بابرا شاہد صاحبہ؟ جی اللہ کا شکر ہے, آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ.
مجھے یہ سوال پوچھنا تھا، یہ پوچھنا ہے کہ خواب میں بارش نظر آتی ہے، کبھی گندا پانی نظر آتا ہے، پانی تو اس کے لیے کیا ہے؟ اچھا بابرا، اگر آپ ٹیلی فون رکھے تو ہم پوچھتے ہیں، اور آپ کو ہم چوڑیاں دینے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ عیدی میں کیا لیں گی آپ مجھے عیدی میں سوٹ دیں اور کیش. سر آپ پوچھیں گے تو سب یہ کہیں گے سوٹ اور کیش. دیکھیے جی، سوٹ کا ذمہ میں نے ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی صاحب کے ذمہ لگا دیا ہے. کیش آج ساجد صاحب بانٹ رہے ہیں، حکیم ساجد. اور رہی بات چوڑیوں کی تو وہ میں دوں گا. نہیں آپ فکر نہ کیجیے، آپ کو پہنچ جائے گی آپ کی عیدی. بہت شکریہ. جی آپ بتا دیجیے. جی بارش اور گندا پانی یہ اگر خواب میں نظر آئے تو کیا ہے؟ مختصر وہی بات میں کہوں گا کہ یہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. ان سے جتنی دیر انٹریکشن ہوا اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مختلف معاملات میں ان کا ذہن الجھتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو کوئی فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، جس کو ہم عام طور پہ کہہ سکتے ہیں جیسے ڈبل مائنڈ ہونا. تو اس سے فوری طور پہ یہ بات ذہن میں آئی. تعبیر اس کی تعبیر یہی ہے. تعبیر اس کی یہ ہوگی، میرے مطابق میں عرض کر دوں، اگر بارش دیکھی اس حال میں کہ سبزہ ہے، ہریالی ہے، اچھے ماحول میں بارش دیکھی تو خوش بختی کی علامت ہے کہ آپ کو خوشی ملنی ہے، مسرت ملنی ہے، معاملات درست ہو جائیں گے اگر آپ الجھاؤ کا شکار ہیں. وہی بارش اگر آپ اس طرح دیکھتے ہیں کہ کیچڑ میں آپ ہیں، وہ پانی آپ پر آ رہا ہے اور کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، تو تعبیر یہ ہوگی اس کی کہ آپ کے ساتھ کوئی معاملات نقصانات کے، برائی کے ہونے والے ہیں، تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس سے بچنے کا صدباب کر لیجیے. چلیے، تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سو مچ سر. ویل آل سی یو ٹمارو. عالیہ، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو پلیز ڈو کم ٹمارو، بیکاز ابھی تو مین سیلون کی تو بات ہی رہے گی. بٹ ول ڈو ٹمارو اگر آپ کے پاس وقت ہو تو پلیز. لیٹس سی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. ٹریولنگ ٹو دبئی ٹمارو. جی. اوکے، ہیو اے سیف جرنی. And when you come back, definitely we'll be talking again. آپ کی طرف چلتے ہیں. آپ کی طرف آنے سے پہلے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. You know what? اگر زندگی رہی تو کل کہہ دوں گا. This is important. آئیے. بخط سبز و جلی نوشتہ بری در جنت بخط سبز و جلی شفیع روز قیامت محمد عربی میں نے
شیر یزدانم بے سگے کوئے شیر یزدانم تو علی شیخ من زبردستم تو علی شیخ من زبردستم من غلام